جی سر، اور اسی حدیث میں اینڈ پہ آتا ہے کہ اگر اس زمین پہ کھڑے ہو کے رسی ڈالی جائے تو وہ ساتویں زمین پہ جا لگے گی، تو اس کا کیا مطلب؟ وہ رسی کی عربی کیا لکھی ہوئی ہے؟ نہیں اتر بات میں، اس کا مطلب ہے کہ جو آسمانوں کے جو بیچ کے راستے ہیں نا، وہ راستے ہمیں نہیں پتا، ان راستوں کو سبابا کہتے ہیں، سبابا۔ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان راستوں کا، ہر نبی کو پتا ہوتا ہے ان راستوں کا، تو انہوں نے کہا تھا کہ دوسرے آسمان پہ جانے، ظاہر ہے دوسرے آسمان پہ تو نہیں جاتے تھے نا صحابہ، مگر دوسرے آسمان پہ جانے کا راستہ صحابہ نے ہی بتایا ہمیں، صحابہ نے بتایا، تابعین نے قسمیں اٹھائی ہیں کہ سبابا کا مطلب آسمان پہ جانے والے راستے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو حدیث میں لکھا ہوا ہے نا، بخاری میں لکھا ہوا ہے، مجاہد نے نہیں حدیث کوٹ کی ہے کہ جب بھی سبابا کا لفظ قرآن میں آئے گا اس کا مطلب صحابہ آسمان میں جانے والے راستے لیتے ہوتے، یہ تابعی لکھ رہے ہیں بخاری کے اندر، تو ان راستوں کے اوپر چل کے آسمان سے آسمان کے راستے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے اندر ہیں۔ سمجھ گئی بات؟ نہیں سر۔ آپ چھت سے رسی باہر پھینکیں گی تو گھر کے باہر چلی جائے گی نا؟ جی سر۔ مگر چھت کے اندر کوئی سوراخ ہو، اور ہر منزل کے اندر وہ سوراخ ہوتا ہو، پھر چھت اس میں سے رسی پھینکیں گی تو زمین کے اندر کمرے کے اندر آ جائے گی۔ جی سر۔ جی ہاں، تو اس کا مطلب ہے کہ ساتواں آسمان کے اندر ہے، چھٹا چھٹے کے اندر ہے، پانچواں، اور کرتے کرتے پہلا آسمان دوسرے آسمان کے اندر ہے۔ بولو اللہ، سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں سے سمجھ آ رہی ہے بات حدیث؟ جی سر۔ تو یہ ایک دوسرے کے اندر محفوظ ہیں، ایک آسمان دوسرے کے اندر ہے، تو ایک سے رسی ڈالیں گے تو پہلے آسمان تک آ جائے گی۔ تو سر اس زمین پہ کھڑے ہو کر رسی ڈالیں گے تو ساتویں زمین پہ جا لگے گی؟ کیونکہ ایک پورا آسمان سفیر ہے نا، ٹھیک ہے، دوسرا آسمان اس کے اوپر کا سفیر ہے، تو جیسے آسٹریلیا والے کدھر دیکھتے ہیں تو آسمان نظر آتا ہے؟ اوپر دیکھتے جی، اور ناروے والے کدھر دیکھتے ہیں تو وہ بھی اوپر ہی دیکھتے ہیں۔ حالانکہ دونوں ایک دوسرے کے الٹے کھڑے ہیں، پتہ نا آپ کو اس بات کا؟ یس سر۔ جی ہاں، تو کیونکہ یہ پورا سفیر ہے نا، سمجھ رہے ہیں؟ یس سر۔ زمین کے اوپر بھی آسمان ہے پہلا، اور اس کے نیچے بھی آسمان ہے نا پہلا، پتہ نا آپ کو اس بات کا؟ پلانٹ ارتھ کے نیچے کیا ہے؟ کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ میوٹ ہو گئی یا چلی گئی؟ سر یمنا کشف۔ کیا لفظ ہے؟ یمنا کشف۔ یمنا، تو یمنا پلانٹ ارتھ کے کا پتہ ہے نا آپ کو، یہ اس کرے کے نیچے کیا ہے؟ پلانٹس ہیں۔ جو بھی ہے، مطلب یہی والا آسمان ہے نا؟ جی سر۔ ہاں، تو رسی نیچے نہیں جا سکتی؟ جا سکتی ہے۔ ہاں، تو اب آپ سوال دوبارہ پوچھیں۔ سر کہاں پہ کھڑے ہو کے وہ رسی ڈالیں گے کہ وہ زمین پہ جائے؟ رسی محاورے کے طور پہ بتایا کہ آپ کو اس کی جیومیٹری سمجھ آ سکے، رسی تھوڑی ڈالنی ہے اصل میں، کہ وہ زمین نیچے ہی ہے جیسے جب آسمان۔ اللہ تعالیٰ کی وہاں تعصم بحبل اللہ بولتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی نعوذ باللہ میں رسی دی ہوئی جو ہم پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ نو سر۔ ہاں، تو یہاں پہ بھی وہ محاورہ یہ بتایا کہ آپ کو اس کی جیومیٹری سمجھ آ جائے کہ کس طریقے سے الائنمنٹ نظر آئے گی آسمان۔ ان میں کیا ڈفرینس ہے؟ اصل جو ہوتا ہے نا، وہ میرا اور آپ کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے، سوری، وہ ہمارا زمانہ ہے، جو میرے اور آپ کا اکٹھا زمانہ ہے۔ دہر ہوتا ہے نا، وہ اس دور کو کہتے ہیں جس دور کے اندر پوری کی پوری ایک جیسے کائنات کتنے ادوار میں بنی، سمجھ رہے؟ وہ دہر ہے۔ انسان کتنے ادوار میں بنا، وہ دہر ہے۔ انسان کے اوپر کون سا وقت چل رہا ہے، اس کو عصر بولتے ہیں۔ تو سر اللہ تعالیٰ نے جب کہا ہے کہ زمانے کو برا بلا نہ کہو، اور پھر سورہ عصر میں کہا ہے کہ زمانے کی قسم کے انسان خسارے میں ہے، تو زمانے کو تو نہیں برا کہا نہیں۔ تو سر پھر اس حدیث میں آتا ہے نا کہ زمانہ اللہ تعالیٰ خود ہی ہے۔ ہاں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ خود کر رہے ہیں نا، ہر وقت اللہ تعالیٰ ہر کام خود کر رہے ہیں۔
جس کو ہم برا کہتے ہیں نا کہ حالات یہ تو اللہ تعالیٰ کے کو نعوذ باللہ برا کہہ رہے ہوتے ہیں نا. ایک جی ایک سر. ذرے کی قدر اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے مینٹین کر رہے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ جیسے ہم کہیں یار موسم بڑا ہی گندا اور خراب ہے, وہ موسم اللہ تعالیٰ نے کے حکم سے تو نیچے ہے, اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں ہم, سمجھ رہے ہیں؟ جی سر. ہاں, تو اس لیے ہم سر کہتے ہیں کہ زمانے کو برا نہ کہیں. اللہ کے رسول نے کہا تم زمانے کو کہہ رہے ہو, مطلب وقت کو برا کہہ رہے ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ پورا نظام خود بنایا ہوا ہے تاکہ ہیومن سپیشی آگے کی طرف آگے سے آگے کی طرف بڑھے, تو تم نے وقت کو نعوذ باللہ گالی دینے شروع کر دی. تو اللہ کو کہہ رہے ہو برا. اللہ تعالیٰ کی یہ مرضیاں خراب نکلی ہیں, اللہ کو نہیں پتا تھا کیسے کس پہ کیا وقت آنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے نہیں تمہاری قدر بنائی, تقدیر بنائی. تو ہم تو نہیں کوس سکتے نا اس چیز کو. محاورے میں کہتے ہیں لوگ, ایک الگ بات ہے, مگر جو واقعی میں یہ سوچے کہ میرا واقعی یہ زمانے نے برا کر دیا, زمانہ بڑا ہی برا ہے, اور واقعی اس پہ کانشیس بھی ہو, تو وہ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی تجھے اتنی سی بات سمجھ نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ کیا کار ہے یہ پورے کا پورا, کسی اللہ تعالیٰ کار فرما ہے پورے کے پورے اس معاملے پہ. جی السلام علیکم. جس میں فیصلمان آئی ہوپ آپ خیریت سے ہوں گے. قرآن ایک واحد ایسی کتاب ہے, ایک اللہ کا کلام ہے, جس کو آپ جس لینس سے دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ وہ آپ کو اس لینس سے انٹرفیس پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. وہ آپ کو اس لینس میں جا کے اس طرح کی میکنزم دے رہا ہوتا ہے کہ جو ایک ریگولر بندہ, ایک لے مین, ایک جو وی کین سے کہ وہ بندہ جس کے اندر اللہ نے وہ کریڈیبلٹی نہیں رکھی, وہ سینس اس کو اچیو نہیں کر سکتا ہے. کیونکہ اگر آپ اس کو سیلف پیوریفیکیشن کے لیے رکھیں گے تو یہ آپ کا سیلف پیوریفائی اور سیلف انالائسس اس لیول پہ کر دے گا کہ آپ اللہ کے ولی بن جائیں گے اور اللہ کی قربت حاصل کر لیں گے اور اپنے آپ کو اس نفسانی خواہشات سے بچا سکیں گے. اگر آپ اس کو سائنٹیفکلی لینس سے دیکھیں گے تو قرآن آپ کے لیے ایسے ڈائمینشنز, ایسے وی کین سے کہ ایسے ڈور ویز اوپن کرے گا کہ آپ کی وہ انسانی سطح پہ وہ آپ ان کو ڈائجسٹ نہیں کر سکتے ہو. وہ اگر ہم گوروں کی بات کریں تو ان کے پاس قرآن نہیں ہے, مگر پھر بھی وہ سائنس کے اندر وہ اپنی زیادہ اتنا ایک سپیریئر سائیکالوجی میں اسی وجہ سے ہیں کیونکہ وہ سٹارز کا, وہ گلیکسیز کے, وہ سپیس کے اوپر اپنی انہوں نے گرپ بنائی ہوئی ہے. اور مسلمانوں کی اگر ہسٹری کی بات کریں تو مسلمان تو شروع سے فرام دا ویری بگننگ اگر دیکھ لیں کہ میتھ, کیمسٹری, فزکس, اے ٹو زی جتنی بھی سائنس کی برانچز آ رہی ہیں وہ ایک مسلمان سے آ رہی ہوتی ہیں, کیونکہ دے آر تبت آپ ان ٹرینس. انہوں نے قرآن کو اس لینس سے دیکھا تھا, انہوں نے اسلام کو اس لینس سے دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے خود فرمایا کہ آپ اللہ یعقلون, خود سوچیں, خود اپنے اندر کریٹیکل تھنکنگ لے کے آئیں. اور یہ تبھی آ سکتے ہیں جب آپ کے قرآن کے اوپر گرپ ہوگی, آپ کے احادیث کے اوپر گرپ ہوگی, آپ نے خود چیزوں کو انالائز کرنا ہوگا, آپ کے اندر خود کریٹیکل تھنکنگ آئے گی. اور وہ تبھی آئے گی جب آپ خود چیزوں کو اسٹڈی آؤٹ کریں گے, آپ خود ایک اپنا انٹلیکٹ استعمال کریں گے, آپ خود آئیڈیالوجیز کو کریٹ کرنا سٹارٹ کریں گے. اور ود دا پیسیج آف ٹائم یہ چیزیں آتی ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اگر بیسک تو چیز یہی ہے کہ آپ عربک لینگویج سیکھیں,